الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا علی العالمین جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یاران وفا جی لگا کر کے درود پاک پڑھ لیجیے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے نا پھر وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ پھر اوپر سے خود یہ حکم ہوتا ہے عبدالقادر منبر پر چڑھو اور چڑھ کر کہو قدمی حاضری اللہ رکھتے کلی ولی غوث اعظم کہتے ہیں میں نے خود اپنی زبان سے نہیں کہا میرے پروردگار نے کہلوایا ہے یہ اما بنعمت ربک فحدث اما بنعمت ربک فحدث تو رب جب نعمت دے تو پھر اس کا چرچا بھی ہونا چاہیے ہمارے یہاں جو سسٹم الٹی ہوتی ہے دکھ آئے تو لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں میں دنیا کا سب سے بڑا دکھیارا ہوں ہر ایک کے ساتھ یہی فیلنگ ہے اب کسی سے بھی پوچھو تو کہ یار مجھ سے بڑا دکھیارا کوئی نہیں لیکن اللہ نے جتنے سکھ دیے ہیں جتنی نعمتیں دی ہیں اس کا شکرانہ ادا نہیں کرنا ہے یہی کیا کم ہے کہ صحیح سلامت تمہیں جسم دیا ہے احسان کرنے والے کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے تو ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں یار بھلائی یاد نہیں رہتی فلاں بندے نے فلاں ٹائم پر مجھ پہ بھلائی کی تھی میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا میرے دکھ میں کام آیا تھا
اور کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ساری زندگی یاد رکھتے ہیں، پھر اس کو دانت میں پکڑ کے رکھتے ہیں، جب تک اس تانے کا جواب نہ دے دے تب تک دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اچھا جو بلائی کی وہ بھول گئے، یہ بندہ کیا کام کا؟ بندہ وہ کام کا ہے جو احسان کی ہوئے وقت کو یاد کرے۔ احسان جس نے کیا ہو ان کو تو اس احسان کو یاد رکھے کہ ان کو میں بے روزگار تھا، اس نے مجھے روزی پہ لگوا دیا، کام دھندے کے بغیر بیٹھا تھا، اس نے مجھے نوکری پہ لگوا دیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ آ کر کے مجھے دے گیا، میرے دکھ کا سمے چل رہا تھا، وہ میری مدد کرنے آیا تھا۔ ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اور جب بندوں کی یاد نہیں رکھتے تو اللہ کی تو کہاں سے یاد رکھیں گے؟ بندوں کی دی ہوئی نعمتیں ہمیں یاد نہیں رہتی ہے تو اللہ کی نعمت کو اور زیادہ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں کوئی بھلائی دے تو اس کا چرچا بھی کرو، شکایت کی پٹی ماتھے پر باندھ کے نہ گھومو، شکر کا چرچا بھی ہونا چاہیے۔ تو جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے نا تو پھر خدا کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے اب کہہ، میں نے تجھے مرتبہ دیا ہے نا تو کہہ، اب تو نہ چاہتے ہو میں بھی بندے کو کہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ حکم اوپر سے ہوتا ہے تو پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے کہنا پڑتا ہے قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ۔ لیکن ایک بات یہ بھی تو ہے، اللہ ایسے مرتبے سب کو دیتا بھی تو نہیں ہے نا، اور اتنے جلدی ملتے بھی نہیں ہیں، اتنے جلدی ملتے بھی نہیں ہیں کہ بندہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کہہ دے سر بلا کیا کوئی جانے، کیا انصاف لگائے غوث پاک کے سر کا کوئی، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ جب اتنے خدا کے قریب تو ہو تو پھر یہ چیزیں سب ملتی ہیں، بندہ جب خدا کا قرب پا لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اے رضا اچھے رضا، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اور ہم قادریوں کو تو زیادہ ناز ہونا چاہیے نا، کیسے بھی ہیں لیکن عبد القادر سے محبت کرنے والے ہیں، بڑی چیز ہے، نام اعمال کورے ہی صحیح کالے ہی صحیح کیسے ہی صحیح، لیکن محبت تو ہے نا، محبت ہے، ان کے نام کا دم بھرتے ہیں، جو ان کے نام کا دم بھرتا ہے تو پھر میدان محشر میں پہچانا جائے گا اور تمہیں اسی نام سے بلایا جائے گا، قادریو چلو، قادریو چلو عبد القادر بلا رہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم جو ہے اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی الفت رکھنے والے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بے شک ہم نے جو امانت جو ہے زمین پر، آسمان پر، پہاڑوں پر پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم جو ہے اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔
وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور حضرت انسان نے جو ہے اس بوجھ کو اٹھایا۔ وہ کیا بوجھ تھا جس سے پہاڑ بنا کر رہے تھے؟ آسمان تھر تھر کانپ رہا تھا، زمین انکار کر رہی تھی۔ وہ کون سا ایسا بوجھ تھا؟ اس کا مطلب ہے حضرت انسان جو ہے وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے نا؟ اسی لیے تو ہمالیہ کی چوٹی پر چڑھ کے دکھایا نا کہ بلند ہوا تو کیا ہوا، میرے پاؤں سے زیادہ بلند نہیں ہے تو۔ بلند ہوا تو کیا ہوا، میرے پاؤں سے زیادہ بلند نہیں ہے، اور میرے آقا نے عرش کے پرے جا کر کے دکھایا ہے۔ انسان کتنا بلند ہو سکتا ہے۔ سب نے منع کر دیا، پہاڑوں نے منع کیا، نہیں ہم سے نہیں اٹھے گا یہ بوجھ۔ آسمانوں نے منع کیا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ زمین نے منع کیا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور حضرت انسان نے خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اگر لفظی ترجمہ کروں تو بیٹھا نہیں ہے، بے شک وہ جو ہے ظلم کرنے والا اور نادان جاہل ہے۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، لیکن اعلیٰ حضرت جو بات کہتے ہیں نا، وہ ایسا لگتا ہے کہ مراد خدا بندی یہی ہے۔ ترجمہ کرنا اور چیز ہے، اور کلام کی مراد بتانا اور اصل چیز ہے کلام کی مراد آپ کو سمجھانا۔ انہو کان ظلوما جہولا، میرا امام کہتا ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والا ہے، اور جاہل نہیں کہا، نادان کہا، ظالم نہیں کہا، مشقت میں ڈالنے والا کہا، اور جاہل نہیں کہا، کیا کہا؟ نادان ہے۔ حالانکہ ظلم کرنے والا اور جاہل، انہو کانا ظلوما جہولا، یاد رکھو کہ جو اپنی ذات کو مشقت میں ڈالتا ہے پھر بعد میں ٹھنڈک بھی پاتا ہے، راحت بھی پاتا ہے، اور وہ راحت بڑے مزے کی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے پسینہ بہایا ہو، اللہ کرے کہ ہمارے نوجوان بہائیں، اللہ آمین، اور پھر اس پسینے والے بدن پر جو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا جو مزہ ہے وہ کسی اے سی میں نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ، یہ سیدھی بات ہے۔ لیکن یہ پسینہ بہائے کون؟ یہاں بننے سورنے سے فرصت ملے تو نا۔ اس خوبصورتی نے تو ہمارے نوجوانوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ آہا، میں کیسا خوبصورت لگوں گا، آدھا دن تو اسی میں گزر جاتا ہے، اللہ ماشاء۔ میں کیسا خوبصورت لگوں گا، آدھا دن اسی میں گزر جاتا ہے۔ اس لیے مشقت کرنا ان کو پسند نہیں آتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، القاسم حبیب اللہ، محنت کر کے کھانے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو یہ تم آسانی جو ہے ہمیں تھوڑی چھوڑنی چاہیے۔ یہ بننے سورنے کی جو عادتیں جو ہماری ہیں، اس نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے۔ کرتا کون سا پہنوں، پائجامہ کون سا پہنوں،
जूता कौन सा पहनूं, और फिर उसके बाद जो है अब आपको मालूम है, तो ज्यादा लिस्ट बताने की जरूरत नहीं ना मुझे। आधा दिन हमारा इसी में चले जाता है। तो जो मशक्कत उठाता है ना, परेशानी उठाता है, थोड़ी मुसीबत उठाता है, और उसके बाद जो राहत मिलती है वो बहुत अच्छी होती है। फिर उस राहत को शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। अल्लाह का कुरान कहता है कि तू मशक्कत उठाने वाला है, नमाज पढ़ने जाएगा तकलीफ होगी, कुरान पढ़ेगा नींद आएगी, रोजा रखेगा मशक्कत उठाएगा भूखा रहेगा, हज करने के लिए जाएगा पैसा खर्च हो जाएगा, माल चला जाएगा और वक्त भी जाएगा। लेकिन ये सब करने के बाद जो जन्नत के मजे तुम्हारे लिए रखे गए हैं वो बहुत प्यारे हैं। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, वो मशक्कत में अपने आप को डालने वाला है। अल्लाह ने जुल्म करने वाला तो कहा, लेकिन उसके पीछे उसकी परछाई में खूबी भी बयान कर दी, इसकी खूबी भी बयान कर दी कि ये अपने आप को मशक्कत पे तो डालता है, लेकिन इस मशक्कत के बाद, इस तकलीफ के बाद जो राहत मिलती है, जिसको कभी दीदार मोहम्मद मुस्तफा का नाम दिया जाता है, कभी जन्नत की ठंडी हवाओं का नाम दिया जाता है, और कभी दीदार खुदावंदी का नाम दिया जाता है। वो सारी मशक्कतें जो है इस राहत पर कुर्बान हो सकती हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं अगर ये मजे मिलने वाले हों। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, नादान है। और याद रखो, नादानी माफ हो सकती है, इसलिए कि जो काम नादानी में होता है उसे माफ किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को ज़लूमन जहूला तो कहा, लेकिन उसके पीछे खूबी भी बयान कर दी। कहा ये गुनाह करेगा, नादानी में करेगा, उसका नफ्स उसे मजबूर करेगा तो करेगा। अंदर से नफ्स लवामा तो कह रहा होगा कि ये गलत कर रहा है, लेकिन नफ्स अम्मारा उसे मजबूर करेगा तो गुनाह करेगा। और जब तक कोई रोकने वाला ना होना, ये रोकने वाला बहुत जरूरी है। कोई रोकने वाला ना हो, बात बनती नहीं। किसी बंदे को अल्लाह ना करे शुगर हो और 500 के ऊपर पहुंच जाए, और घर में अगर काजू कतली रखी हो, कोई पूछने वाला ना हो, तो फ्रिज खोल के बड़े आराम से खाए। हालांकि उसे मालूम है मुझे 500 के करीब तो शुगर चल रही है, लेकिन खाएगा जरूर, कि उसकी कमजोरी है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। हालांकि वो खूब जान रहा होता है कि 500 शुगर का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी वो खोल के खाएगा जरूर, क्योंकि उसे कोई रोकने वाला नहीं है। एक छोटा बच्चा जो है जिसके दांत सड़ रहे हैं, वो अपने माँ बाप से चॉकलेट की और कैडबरी की जरूर फरमाइश करेगा। उसके दांत में दर्द हो रहा होगा तो भी खाएगा, लेकिन उसको रोकने वाले अगर माँ बाप मौजूद हो तो रुक जाएगा। घर में कोई रोकने वाला हो तो फ्रिज के दरवाजे खुलते नहीं है। हाँ, घर में कोई रोकने वाला हो तो फिर फ्रिज के दरवाजे नहीं खुलते हैं। किसी रोकने वाले की जरूरत रहती है हमेशा। बंदा ना चाहते हुए भी गुनाह कर गुजरता है, ये उसकी फितरत में है। लेकिन अगर कोई रोकने वाला हो तो रुक भी जाता है। अपने आप से रुकना तो बहुत मुश्किल है, अपने आप से रुकना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं ना कि ऐसे इज्तिमाआत में आया करो। रोज मुबल्लिग बन के ना घूमो, कोई बात नहीं। हम कहां कहते कि पगड़ी बांध ही लो तुम अभी।
اور ابھی کبھی سب مبلغ بن جاؤ. آپ نے اپنے گھر پر پلانٹ اور پودے رکھے ہوں گے، شاید کسی نے رکھے ہوں گے شوق ہو تو ہر گھنٹے ان کو پانی نہیں دینا پڑتا ہے. 4 دن کے بعد ایک مرتبہ دھو لے تو بھی چل جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے. میں نے زمین میں وہ نمی رہتی ہے، زمین میں وہ نمی رہتی ہے. ہمیشہ پانی کا فوارہ ہے، اس کے سر پہ نہیں کھڑا رہنا پڑتا کہ پیتا رہے تو سڑ جائے گا یار، ہمیشہ پینا ہوتا. لیکن اگر 4 دن میں ایک مرتبہ پلا دیا نا تو زمین کے اندر نمی ضرور بنی رہے گی، نمی رہے گی، اسی سے اس کا کام چلتا رہے گا. ہم کہاں کہتے ہیں کہ آپ سر پر پگڑی باندھ ہی کے گھومو، لیکن اگر 8 دن میں ایک مرتبہ بھی اگر آ گئے نا تو پورے ہفتے نور محمد مصطفیٰ کی نمی تمہارے دل کے اندر موجود رہے گی. کچھ کام کرے کہ نہ کرے لیکن آپ کے دل کو تیار ضرور کرتی ہیں. ایسی محفلیں کام کرتی ہیں اور کوئی تبدیلی آئے کہ نہ آئے لیکن آپ کا دل جو ہے وہ ضرور تیار ہو. اور دل ہی تو بادشاہ ہے، دل ہی تو بادشاہ ہے، باقی تو سب رعایا ہے. دل ہی تو بادشاہ ہے. آپ کے دل کو اگر تیکھا اچھا نہیں لگتا تو زبان منع کرے گی نا. آپ کے دل کو اگر کوئی منظر اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ کی آنکھ منع کرے گی، مجھے نہیں دکھتا. کوئی سنگیت آپ کے دل کو اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ کا کان منع کرے گا، مجھے نہیں سننا ہے، گھونگھاٹ ہے. گھونگھاٹیوں سنگیت کان آپ کے سننے سے منع کر دیں گے. کوئی جگہ آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ کے پاؤں جو ہے جانے سے منع کر دیں گے. کوئی بازار آپ کے دل کو اچھی نہیں لگتی تو آپ کے پاؤں کبھی نہیں جائیں گے. کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی تو پھر آپ کے ہاتھ اسے کبھی نہیں پکڑیں گے. دل ہی تو بادشاہ ہے، دل ہی تو بادشاہ ہے. ہاں باقی تو سب رعایا ہے، پرجا ہے. اور جس کا دل سمجھ جائے، اور دل سنوارنے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ کسی ایسے کے پاس جانا پڑتا ہے جو دل کی خبر رکھتا، جو دل کی خبر رکھتا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اے میرے بندو، سب نے منع کر دیا نا. زمین بولی نہ مجھ سے وہ نہیں اٹھے گا. پہاڑوں نے کہا نہ ہمارا کام نہیں ہے. اور خود قرآن میں ارشاد فرمایا گیا، نحن نزلنا، خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر ہم اس قرآن کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو جو ہے پہاڑ پر نازل کرتے نا تو سرما سرما اور رائے رائے ہو جاتا، ختم ہو جاتا. یہ تو محمد کا سینہ تھا، اس نے اس بار عظیم کو اٹھایا، اس امانت کو اٹھایا. اور جو یہ امانت اٹھاتا ہے، جو کام کرے گا تو مزدوری ملے گی. بندہ جب کام کرے گا تو مزدوری ملنی ہی ملنی. جتنا بڑا کام اتنی بڑی مزدوری. سب کا کام ایک جیسا ہوتا نہیں اور سب کی مزدوری ایک جیسی ہوتی نہیں. تو جتنا بڑا کام رہے گا اتنی بڑی مزدوری. اور جب کام اتنا بڑا ہے کہ زمین کہے میں نہ اٹھاؤں، آسمان کہے میں نہ اٹھاؤں، پہاڑ کہے میں نہ اٹھاؤں، اور حضرت انسان اتنے بڑے کام کو اٹھا لیا ہے، تو پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ جب تم نے اٹھایا ہے تو پھر مزدوری بھی دوں گا. ایسے نہیں مزدوری بھی ملے گی. مزدوری کیا ملے گی؟
آسمان تیرے ہاتھوں میں ہو، سبحان اللہ، زمین تیرے ہاتھوں میں ہوگی، پہاڑ تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، آگ تیرے ہاتھوں میں ہوگی، پانی تیرے ہاتھوں میں ہوگی۔ جب کسی کو مسخر کرتے ہیں نا تو پھر اس پر پورا قابو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے زمین و آسمان کو حضرت انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ جب کسی پر بوجھ لادتے ہیں تو پھر اس کے گلے میں لگام بھی ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اس کی ڈور کسی اور ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ کہ یہ ساری کائنات جو ہے اگر تو اتنی بڑی مزدوری قبول کر رہا ہے تو پھر صلہ بھی اتنا ہی بڑا ملے گا، اتنا ہی بڑا ملے گا، ہم مسخر کر دیں گے۔ زمین تیری تصویر بنے گی، آسمان پر تیرا راج ہوگا، پہاڑوں پر تیرے گیت گائے جائیں گے، تو ہمارا ہے، سارا جہان تیرا ہے، ہمارا بن جائے گا۔ اور لوگوں نے دیکھا، کھلی آنکھوں سے دیکھا، کھلی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا کہ جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے نا تو ساری لگامیں جو ہے اس کے ہاتھوں میں آتی ہیں۔ مزدوری بھی تو ملنی ہے نا، مزدوری بھی ملنی، اور خدا جب دیتا ہے تو کیسی دیتا ہے؟ پورا کنٹرول دیتا ہے۔ یہ گاڑی آپ ہونڈا چلاتے ہو، یہ مسخر کی ہوئی چیز ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ کو کالا نالا جانا ہو تو کمارواڑا لے جائے، آپ کو کالا نالا جانا ہے وہیں لے جائیں گے، کیوں؟ وہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، مسخر کی ہوئی چیز ہے۔ اب یہ وہیں جائے گی جہاں آپ کی مرضی ہوگی، اس کے پاس کتنے ہی ہارس پاور کیوں نہ ہو، چاہے 10 ہارس پاور ہو، چاہے 20 ہو، چاہے 50 ہو، چاہے 100 ہارس پاور ہو، لیکن چلے گی وہیں، چاہے اپنے وقت کی ٹاٹا نینو ہو، چاہے مرسڈیز ہو، پاور کتنا بھی ہو، جائے گی وہیں جہاں آپ کی مرضی ہوگی۔ مسخر کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ اللہ نے زمین کو مسخر کیا، آسمان کو مسخر کیا، ہواؤں کو مسخر کیا، پہاڑوں کو مسخر کیا، ستاروں کو مسخر کیا، سارے کائنات کو مسخر کیا، کہا تو میرا ہو گیا، سارا جہان تیرے لیے مسخر کر کے رکھتا ہوں، راج کرے گا لیکن میرا ہو جا۔ پھر کوئی کتنے ہی پاور والا کیوں نہ ہو، اور اتنا بڑا تیرا لاکھ گنا بڑا جو ہے وہ سورج ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ ڈوب جاتا ہے تو کسی علی کے لیے واپس بھی تو نکل آتا ہے، ڈوب جاتا ہے تو واپس بھی نکل آتا ہے۔ اس کو میرا امام کہتا ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ پھر وہ تیرا لاکھ گنا بڑا سورج ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی واپس آنا، پاور کتنا ہی ہو، لیکن اگر ایک مطلب مسخر ہو گیا بات ختم۔ گھوڑا کتنا ہی تیز رفتار کیوں نہ ہو، طاقت والا ہو، اگر تمہارے پاؤں کے نیچے آ گیا ہے تو تیرا فرما بردار ہے۔ پھر وہ چمکنے والا چاندی کیوں نہ ہو، آہا وہ کھلونا بن جاتا ہے۔ خود میرا امام ارشاد فرماتا ہے، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور۔ لیکن بندہ اپنا دل خدا کے حوالے کرے تب ہوتا ہے، جتنی بڑی مزدوری اتنا بڑا صلہ، اتنا بڑا اجر۔ اور خدا نے مسخر کیا بھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم وہ مدینہ شریف میں خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں، یا ساریت الی الجبل، یا ساریت الی الجبل، حالانکہ 1 مہینے کی دوری ہے، ہوا آپ کے مسخر
مسخر ہو چکی ہے، پیغام اڑا کے لے کے جاتی ہے اور جناب سالیہ کو خبر پہنچاتی ہے۔ تمیم داری، مجھے ایک بندے نے بتایا کہ تمیم داری کا مزار جو ہے ہمارے اسی ہندوستان میں ہے۔ یہ ہماری زمین بڑی مبارک ہے، ایسے بڑے بڑے بندے آرام کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے مسجد کو روشن کیا ہے، یہ پہلا بندہ ہے تمیم داری۔ اگر خدا کبھی موقع دے تو شاید کیرل کی سرزمین پر ہے ان کا مزار پاک تمیم داری کا، اگر میں خطا نہیں کر رہا ہوں، اگر وہی ہے تو یہ پہلا بندہ ہے جس نے مسجد کو روشن کیا ہے۔ تو رسول پاک نے جب دیکھا کہ ہماری مسجدوں کو کسی نے قندیل سے سجایا ہوا ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے ہماری مسجد روشن کی اللہ اس کی قبر کو روشن کرے۔ یہ حضرت عمر کے زمانے تک زندہ تھے، تمیم داری جو حضرت عمر کے زمانے تک زندہ تھے، تو اس وقت حضرت عمر تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب بن چکے تھے۔ تو ایک دن مدینہ شریف کی کسی گفا سے آگ نکلی اور ایسی آگ نکلی جس نے مدینہ شریف کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بڑھتی ہی جا رہی تھی، بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تو عمر فاروق اعظم نے تمیم داری کو بلایا تھا، تمیم ادھر آؤ، یہ میری چادر لے جاؤ، فلاں جگہ پر چلے جاؤ، جا کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا اور اس کے بعد اس کو ہینڈر کی طرح بنا لینا، اس کپڑے کو، اس چادر کو، اور پھر مار مار کے اس آگ کو بھگاؤ۔ پاور ہاتھ میں آ گیا تو پھر کتنی پاور والی چیز، مسخر ہو گئی سو ہو گئی۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ میں گیا اور اس جگہ پر جہاں حضرت عمر فاروق اعظم نے بتایا تھا وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اسی چادر کا ہینڈل بنایا، چابک بنائی، کپڑے کی چابک۔ اسی لیے تو کہتے ہیں پھر نہ ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، پھر لکڑیاں بھی تلوار بنتی، پھر مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ بندے کو ایک مرتبہ پاور ملنا چاہیے، اگر پاور پاؤں میں آ جائے تو پھر 2 گھنٹے میں احتماد بھی آتا ہے، آتا ہے نا۔ مجھے اس لیے سمجھانا پڑتا ہے آپ کو، اللہ والوں کی دنیا جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جو چیز دیکھی بھالی ہوتی بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ تمیم داری گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس چادر کا ہینڈل بنایا اور ہینڈل بنا کر کے اس آگ کو مارنا شروع کیا۔ تو جس طرح کوئی جانور ہینڈل کو دیکھ کر بھاگتا ہے، تمیم داری کے اس کپڑے کی چادر سے آگ نے بھاگنا شروع کیا۔ اتنا بھاگی کہ جس گفا سے نکلی تھی پھر اسی گفا کے اندر واپس چلی گئی۔ دریائے نیل بہہ رہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں پاور آ جائے تو پھر بہنا پڑتا ہے، کسی کے ہاتھ میں اگر پاور آ جائے تو بہنا پڑتا ہے۔ نہیں بہتا تھا جب تک کہ جوان لڑکی کی بھینٹ نہیں لے لیتا تھا، لیکن پاور ہاتھ میں آیا تو پھر قلم ہی چلتی، قلم چلا ادھر عمر فاروق اعظم کا، اگر تو اپنی مرضی سے بیٹھا نہ بہ، کوئی ضرورت نہیں تیری، اگر تو اپنی مرضی سے بیٹھا ہے تو نہ بہ، تیری کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر تو اللہ کی مرضی سے بیٹھا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ چالو ہو جا۔ آج تک اس کا بہنا نہیں رکا ہے دریائے نیل، آج بھی گواہ ہے۔ جب ہاتھوں میں پاور آتا ہے تو پھر بعد جب بندہ بہت اونچا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے مسخر کیا ہے زمینوں کو، آسمانوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹنوں کے حساب سے کوئی پانی پر سوار کوئی چلا جائے، لیکن جا رہے نا، اور انہیں جہازوں کو ہمارے بھونر والے توڑ بھی رہے ہیں بڑے مزے لے کر کے۔ تو بندے پر کوئی چیز تسخیر کسی چیز کی ہو جاتی ہے تو نہ ہونے والے کام ہوتے ہیں۔ ہمارا جوتا اندر پاؤں دریا میں ڈوب جائے گا، لیکن اتنا بڑا شپ جو ہے وہ نہیں ڈوبتا ہے، بڑے مزے سے لے کر خود بھی پار لیتا ہے، اپنے ساتھ جو لگ جاتے ہیں اسے بھی پار لگتا ہے، لگا دیتا ہے۔ میں تو سوچ کے حیران کہ اگر شپ پار لگا سکتا ہے تو جو اللہ والے کی کشتی میں سوار ہو جائے۔ اور میرا امام تو کہتا ہے اہل سنت کا ہے
جب کوئی چیز مسخر ہو جاتی تو کتنی پاور والی ہو گیا. نہ ہونے والے کام ہوتے ہیں. لیکن بندہ خدا کا بن کے تو دیکھے, مزدوری تو کرو پہلے. یہاں تو سارا بننے سورنے میں چلا گیا نا. کیا کرے, کرتے اکٹھا کرے کہ جوتے اکٹھا کرے, سب اسی میں چلا گیا. آپ سوچیے گا کبھی کہ لوگوں کو اچھا دکھانے کے لیے آپ کتنا ٹائم دیتے ہو. مسجد میں تو 10 منٹ برداشت نہیں ہوتے, لیکن 1000 کی دکان پر 1.5 گھنٹہ پڑے آرام سے گزر جاتا ہے. کڑوی لگے تو معاف کرنا, لیکن یہ کھری ہے, یہ کھری ہے. جب بندہ اونچا پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے, کوئی بیوہ اپنا جان دینے والا بچہ عبداللہ سومی کے پاس لے کر کے آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے, اے دوست زمان, اے وقت کے کتب, میرا آخری چراغ, میرے آنکھوں کا تارا, میرے بڑھاپے کا سہارا اس دنیا سے مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے. بیوہ ہوں, آپ کے آسرے پر آئی ہوں. عبداللہ سومی آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں, عرش معلیٰ کو دیکھتے ہیں. جس طرح تم اپنے گھر کا دروازہ دیکھ لیتے ہو, اللہ والے ایسے عرش معلیٰ دیکھتے ہیں. عرش معلیٰ کو دیکھتے ہیں, آنکھیں کھول کے کہتے تیرے بچے کی زندگی اتنی ہی لکھی ہوئی ہے, اور اللہ کی مرضی میں ہم اپنی مرضی داخل نہیں کرتے ہیں, اس لیے ہونا وہی ہے. موت تو سب کو آنی ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے. تیرے بچے کی زندگی اتنی ہی لکھی ہوئی تھی, لے جا اسے. اس عورت نے ایک چیخ ماری بچے کو دیکھ کر, اور ماں کی چیخ سن کر کے بچے نے دم توڑ دیا. جو آخری سانسیں چل رہی تھی, جو چراغ گود میں جلملا رہا تھا, وہ بجھ گیا. اور اس کا رونا جو ہے, اس کا بلکنا جو ہے, اس کا تڑپنا جو ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی ساری کمائی ڈوب گئی ہو اس کا رونا کیسا رہا ہوگا. روتے روتے عبداللہ سومی کے دروازے سے باہر نکلی ایک ننھا شہزادہ, ایک ننھا شہزادہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دروازے میں داخل ہوتا ہے. نام عبدالقادر ہے. پوچھتا ہے, مائی یہ دروازہ روتے روتے واپس بھیجنے کا نہیں ہے, یہاں تو جو آتا ہے مسکراتا ہوا جاتا ہے. کیا کہوں, میں دکھڑا سنانے آئی تھی اپنا آپ کے نانا جان کو, لیکن آپ کے نانا جان نے عرش پر لوح محفوظ کی لکھی ہوئی تقدیر پڑھ کر کے مجھے سنا دی کہ تیرے بچے کی زندگی سماپت ہو چکی ہے, اب اللہ کی مرضی کے آگے ہم لوگ لاچار ہیں, لے جا, یہی خدا کی مرضی تھی. کہا, آپ کو کس نے کہا؟ کہا, آپ کے نانا جان نے کہا. وہ چھوٹا سا ننھا شہزادہ دیکھتا ہے, میرے نانا کے دروازے سے کوئی مایوس چلا جائے, کوئی محروم چلا جائے. یہ دروازہ عبداللہ سومی کا نہیں, محمد مصطفیٰ کا ہے. جو محمد مصطفیٰ کا دروازہ ہے وہ خدا کا دروازہ ہے. اس دروازے سے مایوسی کیسی؟ بلدی ہی دل میں ٹھان لی. کہا, اماں دیکھ تو صحیح, تیرا بچہ مرا کہاں ہے؟ مجھے تو زندہ نظر آ رہا ہے. یہ کہہ کر کے اس کے سینے پر ہاتھ مارا, بس بچے نے انگڑائی لی اور ماں سے چمٹ گیا. اور گھر کے دروازے پر عبداللہ سومی کھڑے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ واہ واہ, جن رازوں کو ہم نہیں چھیڑتے تھے یہ بچپنے میں چھیڑ رہے ہیں. یہ سر کا عالم, یہ سر اور یہ خزانہ, لیکن اسے سنبھالنا بھی ہوتا ہے. ہم تو ان چیزوں کو چھیڑنے سے کتراتے ہیں, اور اگر یہ بچپنے میں ایسا کر رہا ہے تو پھر جوانی میں کیا کرے گا؟ نانا جان کے دل میں تمنا ہوئی کہ سبق تو سکھانا ضروری ہے, روکنا ضروری ہے. گھر میں گئے, کہا, عبدالقادر یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ خدائی بھید ہے, یہ خدائی راز ہے, یہ خدا کی سر ہے.
ان کی طرف تو ہم بھی دھیان نہیں دیتے ہیں کہ جو خدا کی مرضی ہوتی وہی ہوتا ہے. تم نے سر الہی کو کھولنا شروع کر دیا. اندر گئے, ایک چھوٹا سا ڈنڈا اٹھایا, کہا تو سبق سکھانا پڑے گا, اس کو روکنا پڑے گا. جب نانا جان ڈنڈا لے کے نکلے باہر تو بڑے پیر نے بھاگنا شروع کر دیا. اب یہ بھی بڑا عجیب منظر تھا. نانا جان پیچھے پیچھے ڈنڈا لے کر آ رہے ہیں اور بڑے پیر جو ہے وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا نہیں تھا, لیکن آج ہو رہا, آج ہو رہا. نانا جان کبھی بھاگ کے جاتے نہیں تھے, لیکن آج جانا پڑ رہا ہے. اور آج عبد القادر بھی پتہ نہیں کون سے مجاز میں ہیں کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے, بس بھاگے ہی چلے جا رہے ہیں. اور نانا جان ڈنڈا لے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, روک رہے, بیٹا رک جا, بیٹا رک جا. گلیوں کو کاٹتے ہوئے سیدھا قبرستان کا رخ. دروازے پر پہنچے, دروازہ کھولا, کھول کے کہتے ہیں قبرستان کے مردوں جلدی جلدی اٹھو, میرا نانا ڈنڈا لے کر آ رہا. اتنا سننا تھا سارا قبرستان کھڑا ہو جاتا ہے. نانا سر جھکا کے کہتے ہیں, بیٹا جو خدا نے تجھے پاور دیا ہے تیرے نانا کو نہیں دیا ہے. اللہ نے تجھے ولیوں کا سردار بنایا. لیکن یاد رکھو, شیطان جو ہے نا وہ کسی کو نہیں چھوڑتا. اس نے وعدہ کیا ہے, وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, سب کو پرکھوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ. وار تو ضرور کروں گا, لیکن بچے کے وہی جو تیرے ہیں, اور جو تیرے نہیں ہیں انہیں تمہیں پھسلا لوں گا بڑے آرام سے, سستے میں پھسلا لوں گا. ایک بار نماز پڑھ رہے تھے, اور اچانک جو ہے آسمان پر ایک سفید بادل آیا اور گھنگھور گھٹا چھا گئی. اس میں سے آواز آئی, عبد القادر جیلانی تو نے بہت نمازیں پڑھی, تو نے بہت عبادتیں کی, تو نے بڑی ریاضتیں کی, تو نے بڑی بڑی عبادتیں کی, ہم تیری عبادتوں سے راضی ہو گئے, ہماری رضا تجھے حاصل ہو گئی ہے. آج سے ہم تجھے یہ فرمان دیتے ہیں کہ آج کے بعد تو کوئی نیک نہ کام کرے, تیرے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. آج سے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ساری چیزیں تجھ پر معاف کر دی گئی ہیں, سارے قلم اٹھا لیے گئے ہیں, ہم تجھ سے راضی ہو گئے. میرا پیر سوچتا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا, میرا آقا تو 6 وقت ہی پڑھتا تھا. میرا آقا 6 وقت ہی پڑھتا تھا. جب باپ پر نہ معاف ہوئی تو بیٹے پر کیسے ہو جائے گی. میرا جد اعلیٰ امام حسین کربلا کے میدان میں سر کٹا کے بھی سجدے میں سر رکھا ہوا تھا, وہاں نہ چھوٹ رہی تو عبد القادر کو کیسے چھوٹ جائے گی. بس جان لیا کہ یہ فریبی ہے, یہ دھوکہ دینے والا, یہ دھوکہ دینے والا ہے. عبد القادر کے پاس بھی اس کا وار کے ہتھیار تیار تھے. فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا. جس طرح توپ کے گولے سے بندے اڑ جاتے ہیں, ایسے ہی اس نے اڑنا شروع کر دیا. اور اس کے لیے تو بڑی بات تھی لا حول پڑھنا, سننا وہ اس کے برداشت کی بات تھی. سارا بادل بکھر گیا اور جاتے جاتے کیا کہتا ہے, عبد القادر یہ وہ جگہ ہے کہاں میں نے بڑے بڑوں کو پھسلا دیا ہے, بڑے بڑوں کو جال ڈال کے اپنی جال میں لے لیا ہے, اور مجھ سے بچ کے نہ جا سکے, بھٹک گئے. تجھے تیرے علم نے بچا لیا, تجھے تیرے علم نے بچا لیا. کہا کم بخت, مردود, لعنتی, جاتے جاتے بھی ابھی وار کر رہا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچایا ہے. اس لیے کوئی بڑے سے بڑا ہونا تو اس کو بھی چوکنا رہنا پڑتا ہے, ہمیشہ چوکنا رہو. ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.